والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفیع المذنبین۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے، مجھے کوئی دعا ارشاد فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، دوسرے دن پھر دوبارہ حاضر ہوئے اور دوبارہ وہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ تیسرے دن وہی صحابی پھر حاضر ہوئے، غالباً اس امید کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی اور دعا سکھائیں گے۔ تیسرے دن ارشاد فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور ساتھ میں یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے کہ جسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے، اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ جسے دنیا کی بھی عافیت مل گئی اور آخرت کی بھی عافیت مل گئی، اسے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ عافیت کا لفظ ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ اردو میں جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی بہت محدود ہوتا ہے۔ عافیت کا معنی خیر، بھلائی، اس معنی میں ہم عافیت کو لیتے ہیں۔ عافیت کے لفظ کا مطلب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ خیر اور بھلائی، جبکہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں عطا فرمائیں، ان میں عافیت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے نجات مل جائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر جس پر لفظ خیر کا اطلاق ہو سکے، خواہ وہ خیر چھوٹی ہو یا خواہ وہ خیر بڑی ہو، ان دونوں چیزوں کے یکجا ہونے کو عافیت کہتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے فتنوں سے، مصائب سے نجات مل جائے، اور آخرت کے سارے فتنوں، مصائب و آلام سے نجات مل جائے، دنیا کی ہر خیر اور بھلائی مل جائے، آخرت کی ہر خیر اور بھلائی مل جائے، یہ عافیت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو دنیا اور آخرت میں تمہیں عافیت مل گئی تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ حضرت سیدنا ثابت البنانی بہت مشہور و معروف بزرگ ہیں، حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حکیم و دانا اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ ہی دانا، سمجھدار اور حکیم ہوتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور حکمت و دانائی کچھ علیحدہ ہی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عافیت کیسے ملے۔ عافیت کو معنی تو ہم سمجھ گئے کہ عافیت کا مطلب دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے نجات ہو جائے،
اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل جائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر عافیت ملے کیسے؟ عافیت ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی حاصل کرنے کا ذریعہ اور راستہ تو ضرور ہوگا۔ دینے والی بالیقین اللہ کی ذات ہے، لیکن جستجو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دغز یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلا نماز کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کس میں ہمت ہے کہ نماز پڑھ سکے؟ لیکن کوشش اور جستجو اور محنت تو انسان کی طرف سے ہے۔ انسان اگر کوشش نہیں کرے گا تو آخر نماز تک کیسے پہنچے گا؟ توفیق یقیناً اللہ کی ہے، مگر جہد اور ارادہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عافیت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور عافیت ہم اللہ سے مانگتے ہی ہیں، مگر وہ ملے کیسے؟ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عافیت کے حاصل کرنے کے راستوں کو تقسیم کیا جائے اور اس کے راستوں اور حاصل کرنے کے ذریعوں کو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ کل 10 حصوں میں ہے۔ عافیت تک پہنچنے کے راستے وہ 10 حصوں میں ہیں۔ ان العافیت عشرۃ اجزاء، عافیت کا حاصل کرنا یہ 10 اجزاء پر ہے، 10 حصوں پر ہے۔ 9 فی السکوت وواحدۃ فی الفرار من الناس، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 میں سے 9 حصے اور 9 راستے صرف اس بات پر منحصر ہیں کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ خاموشی اختیار کرنا اور سکوت یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پر انسان کو دسترس حاصل ہو جاتی ہے۔ عافیت جو بہت بڑی نعمت ہے، حدیث پاک کے مطابق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عافیت میں ہیں، اس عافیت جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے 10 راستوں میں سے 9 راستے وہ خاموشی کے ذریعے طے ہوتے ہیں، سکوت اور خاموشی۔ ہم سوال تو اللہ سے عافیت کا کریں، مگر زیادہ بولنے کی عادت ہو تو یہ غلط ہے کہ راستہ اختیار نہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ منزل دے دے۔ یہ ایسے ہی سمجھیے کہ کسی کو اگر ملتان تک جانا ہو، ملتان تک کا سفر کرنا ہو، اور وہ چاہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور اللہ مجھے یہیں سے غائب کرے اور وہاں ملتان میں مجھے حاضر کر دے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ زمینی حقائق اور زمینی راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ وسائل اور ذرائع اختیار کرنا یقین اور بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا شخص یقین اور بھروسے میں جھوٹا ہے جو یہیں کراچی میں بیٹھ کر ملتان پہنچنا چاہتا ہو، مگر کوئی ذرائع آمد و رفت اختیار نہ کرے اور اللہ سے مصلی پر بیٹھ کر یہی التجا کر رہا ہو، اے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، تو ایسا شخص اللہ سے دعا مانگنے میں جھوٹا ہے کہ اس نے وسیلہ اور ذریعہ اختیار ہی نہیں کیا، اور اللہ سے چاہتا ہے کہ اللہ اسے منزل تک پہنچا دے۔ منزل تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے بالیقین۔ وہ چاہے تو سبب کے بغیر بھی مسبب کو پیدا کر دے، وہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن قوانین فطرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول یہ ہیں کہ راستے اختیار کرو اور پھر منزل تک پہنچنے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ راستے اختیار کرو اور پھر اللہ تک پھر منزل تک پہنچنا وہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کی رسی قلعے پر باندھ دوں، کھونٹی پر باندھ دوں، اس کو گھر میں باندھ کر رکھوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں، یا پھر اس کی رسی کھول کر باہر نکل جاؤں، محنت کروں، کوشش کروں، اپنے اونٹ کے ذریعے مزدوری کروں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ بھروسہ کیا ہے؟ کیا بھروسہ یہ ہے کہ اونٹ کی رسی اپنے گھر کی کھونٹی میں باندھ دوں
اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں کہ روزی اللہ دے گا، یا پھر بھروسہ یہ ہے کہ اونٹ کی رسی کھول کر باہر لے جاؤں، محنت کروں، بار برداری کا کام کروں، اونٹ پر سامان لاد کے جاؤں اور پھر محنت مزدوری کروں اور بھروسہ اللہ پر کروں۔ بھروسہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ اونٹ کی رسی کھول، محنت کر اور بھروسہ اللہ پر کر۔ تو ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ عافیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عافیت کے راستے اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلبی کے لیے، عافیت کے حصول کے لیے محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، اور زبان سے خالی یہی الاپتے رہیں، اے اللہ عافیت دے دے، اے اللہ عافیت دے دے، اے اللہ عافیت دے دے۔ خالی مانگنے سے اگر چیزیں مل جاتی تو اللہ رب العزت انسانوں کو محنت کا حکم نہ دیتا، وہ تو جنت ہی میں ٹھیک تھے پھر سارے، اور ان کو دنیا میں بھیجا ہی نہ جاتا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نکمہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نکمہ بندہ پسند نہیں، اللہ پسند انہیں کرتا ہے جو محنت والے ہوں، پر ہمت ہوں۔ ہمت والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، بے ہمت بے حوصلہ نکمے اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عافیت جو بہت بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عافیت میں ہیں۔ اگر عافیت کو حاصل کرنے کے راستوں کو 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو اس میں سے 9 حصے، عافیت کو حاصل کرنے کے 9 حصے، 9 فی السکوت، وہ 9 حصے خاموشی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ ایک بندہ خاموشی اختیار نہ کرے اور اللہ سے مانگتا ہو کہ مجھے عافیت دے دے، ممکن ہی نہیں۔ یعنی 100 میں سے 90% عافیت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی ہو، سکوت کی عادت ہو، خاموش رہنے کی عادت ہو۔ کم بولنا انسان کو عافیت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے برعکس زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا، اور بطور خاص جب بے سوچے بے سمجھے گفتگو کی جائے تو وہ دنیا میں بھی نقصانات، مصائب و آلام، خساروں کا باعث ہوتی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ہے ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لوگ کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ سبب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ زبان کی بے احتیاطی، خواہ وہ بڑی بے احتیاطی ہو جو چھوٹی بے احتیاطی ہو، جہنم میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب اور باعث یہی زبان ہوگی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جہنم میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب بد اخلاقی ہوگی، اور بد اخلاقی کے اکثر دروازوں اور اکثر ابواب کا تعلق بے احتیاطی سے، زبان کی بے احتیاطی سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لا تعلقیاں اور آخر بالکل علیحدگی تک نوبت کیوں پہنچ جاتی ہے، جبکہ 3 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ 5 6 سال 7 سال شادی کو ہو چکے ہیں، بچے بھی ہیں، پھر بھی طلاق کی نوبت آ گئی، علیحدگی کی نوبت آ گئی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا اتنے عرصے میں وہ ایک دوسرے کے رویوں کو سمجھ نہیں سکے، یا ایک دوسرے کے رویوں میں اپنے رویوں کو ڈھال نہیں سکے؟ ازدواجی زندگی تو چلتی ہے ایسے ہی ہے کہ میاں بیوی، شوہر اور اس کی زوجہ، یہ ایک دوسرے کے رویوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے رویوں میں ڈھل جائیں، ایک دوسرے کے رویوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کے رویوں میں ڈھل جائیں۔ بالکل اس طرح جیسا کہ زمین سے بیل نکلتی ہے، کدو کی بیل ہو یا مختلف قسم کی بیلیں ہوں، آپ دیکھیے کہ وہ اپنے راستے اس وقت مختلف کر لیتے ہیں اور اپنے رویوں کو وہ بیل بدل دیتی ہے
جب کہ سامنے کوئی دبیز دیوار آ جائے، کوئی ٹھوس دیوار، ٹھوس چیز آ جائے تو بیل اپنا راستہ بدل دیتی ہے۔ بیل اور درخت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس زواجی زندگی کا چل چلاؤ ایسے ہی ہوگا کہ رویوں کو سمجھیں، میاں بیوی رویوں کو سمجھیں اور پھر رویوں میں ڈھلنا سیکھیں۔ تو 3-4 بچے ہونے کے باوجود بھی رویے نہ سمجھ سکے، نہ رویوں میں ڈھل سکے، عجیب و غریب بات ہے۔ شادی کے ابتدائی مہینوں میں آپس میں علیحدگیاں ہو جانا یہ کوئی اتنی تعجب انگیز بات نہیں ہوتی۔ جذبات ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے ہو جاتے ہیں، ہونے نہیں چاہیے، مگر اتنی تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ تعجب انگیز بات تو یہ ہے کہ 3 بچے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، پھر کیوں لا تعلقی ہوئی؟ اب تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب تو ان کی ٹھوس کو ان کی سوچ منجمد ہو جانی چاہیے تھی، ان کی سوچ میں اور جذبات میں ٹھہراؤ آ جانا چاہیے تھا۔ ابھی بھی جذبات میں ٹھہراؤ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل سے خالی ہیں، عقل سے پیدل ہیں۔ اگر سوچ سمجھ ہوتی تو اتنی زندگی، اتنے سال گزارنے کے بعد کم سے کم سوچ کا ٹھہراؤ تو آ جانا چاہیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس زواجی زندگی کو دیکھیں گے اور ان کے پیچھے تاب کو دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات باوجود اس کے کہ وہ سب اخلاق میں نہایت منزہ تھیں، مگر فطری کمزوریاں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ بھی فطری کمزوریاں تھیں، کیونکہ بحیثیت بشر کے جو کمزوریاں ہیں وہ خواتین میں ہیں۔ اگرچہ ان کا اخلاق نہایت بلند تھا، اگرچہ وہ تمام روئے زمین کی قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے قائد ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، مگر بشری کمزوری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر کہ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ اس زواجی زندگی، آپ کی اس زواجی زندگی کا ہر حسن نمایاں ہے، ہر خوبی نمایاں ہے۔ بڑے بڑے بلند بانگ اخلاق کے دعوے کرنے والے جب حضور کے اخلاق حسنہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی انداز اخلاق ہے، یہ بھی انداز زندگی ہے، یہ بھی اس زواجی زندگی کا ایک انداز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات اگر بتقاضۂ بشریت عالم جلال میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے اور اپنی دل لبھا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے جلال کو جمال سے بدل دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آپ غصے میں ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے آپ کے نام عائشہ سے آپ کو پکارنے کے، آپ کو آپ کی اسی کیفیت سے پکارتے تھے اور فرماتے تھے یا حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب اے سرخ چہرے والی۔ ایک انداز محبت تھا، انداز الفت تھا کہ آپ لفظ حمیرہ اے سرخ چہرے والی کہہ کر پکارتے اور ایک خوش طبعی فرماتے تھے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگنے والوں عافیت کے راستے بھی تو اختیار کرو۔ مانگتے اللہ سے عافیت ہو مگر راستہ کوئی اختیار نہیں کرتے۔ عافیت تک پہنچنے کے لیے اگر 10 راستے بنائے جائیں تو ان میں سے 9 راستوں کا تعلق خاموشی سے ہے۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے عافیت پائی، جو خاموش رہا وہ بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا، جو خاموش رہا۔ کم بولنے کی عادت انسان کو نہ صرف نقصانات سے بچاتی ہے بلکہ خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ عافیت کا مطلب یہی ہے کہ شر سے بچ جائیں، فتنے سے بچ جائیں اور خیر تک پہنچ جائیں، یہ عافیت ہے۔ عافیت ان دونوں چیزوں کو جمع کر لینے کا نام ہے۔ صرف نقصان سے بچ جانا عافیت کا یہ مطلب نہیں۔ عافیت کا مطلب نقصان سے بچ بھی گیا اور خیر تک پہنچ بھی گیا۔
تو عافیت تک پہنچنے کے 10 راستوں میں سے 9 کا تعلق خاموشی سے ہے، اور باقی جو ایک بچا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَاحِدَةٌ فِي الْفِرَارِ مِنَ النَّاسِ، اور 10 میں سے جو آخری 10واں بچتا ہے اس کا تعلق لوگوں سے علیحدگی میں ہے۔ وَوَاحِدَةٌ فِي الْفِرَارِ مِنَ النَّاسِ، علیحدگی، لوگوں سے کنارہ کش ہو جانا، بس مقصد کی حد تک گفتگو کی جائے، جس سے بات کریں اخلاق سے کریں، محبت سے کریں، اور محبت دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ہو، اوپر کی محبت نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ لوگوں سے علیحدگی ہی میں خیر ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کے شر سے بچیں، نیت یہ نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں شریر ہوں، کہیں میرے شر سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے اور میرے لیے یہ نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ ایک بزرگ علیحدہ رہتے تھے، لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے بڑا متکبر انسان ہے، کتنا تکبر اور رعونت ہے اس میں کہ ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتا۔ تو کسی ان کے عقیدت مند نے ان سے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ میں انانیت پیدا ہو گئی ہے، آپ میں تکبر ہے، رعونت ہے، کہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور عمدہ سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ میں ایک قلب عقور ہوں۔ قلب عقور کا مطلب ہوتا ہے وہ کتا جو پاگل ہو گیا ہو، اس کو قلب عقور کہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ میں قلب عقور ہوں، میں جس کے ساتھ بیٹھوں گا میں اس کو کاٹ لوں گا، میری ذات سے اس کو شر پہنچے گا، تو میں اس لیے ایک کونے میں بیٹھا ہوں کہ اپنے گلے میں گویا کہ رسی باندھ کر میں نے یہاں کونے میں باندھ دی ہے کہ کہیں میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ واحدتن، یہ الفرار من الناس، گوشہ نشینی اور علیحدگی کا مقصد ہے۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ السلامۃ فی الوحدۃ، یہ آپ کا قول نہیں، بزرگوں کا قول ہے، آپ اکثر یہ بات ارشاد فرماتے تھے، السلامۃ فی الوحدۃ، تنہا رہنے میں ہی سلامتی ہے، عافیت ہے۔ تو عافیت کے 10 راستے کیے جائیں تو 9 راستوں کا تعلق خاموشی سے ہے، کم بولنے سے ہے، اور ایک راستے کا تعلق لوگوں سے حتی المقدور علیحدگی میں ہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ گھلے ملیں گے تو وہ نقصان دیں گے، بلکہ اس لیے کہ میں خود شریر ہوں، میں خود مفتن ہوں، میں دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہوں، میری عادتیں گندی ہیں، میری فطرت گندی ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھوں اس کو نقصان ہی دے دیتا ہوں، تو بس بہتری اسی میں ہے کہ علیحدہ بیٹھ جاؤں، نہ کسی کو نقصان پہنچے گا اور نہ میرے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کی علیحدگی کی یہی بنیاد ہوتی تھی، گوشہ نشینی کا ان کا یہی مقصد ہوتا تھا، لوگوں کو شر نہ پہنچائیں اور تنہا رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت میں رہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے ہیں، اور علم میں ظاہر میں اور علم باطن میں آپ کا بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائیں وہ بے مثال ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب میں سے ایک آپ کی منقبت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد تو یہ کیفیت زندگی بھر رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وصال نہ فرما ہوئے ہمیشہ لوگوں سے کم ہی ملنا جلنا رہا۔ سن 94 ہجری میں آپ کا وصال ہے، سن 94 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد کئی سال آپ زندہ رہے، حیات رہے، لیکن وہ آپ کی زندگی گوشہ نشینی کی زندگی تھی۔
مدینہ شریف واپس تشریف لائے، بس کچھ عرصہ ہی رہے، جب مدینہ شریف پر یزیدی لشکر نے حملہ کیا تو آپ پھر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر وادی عقیق چلے گئے اور پھر زندگی وہیں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو جسم لرز جاتا، اور ایک دو بار نماز کا واقعہ نہ تھا، آپ کی جتنی نمازیں ہوتی ہر نماز میں حضوری اور محویت کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ نماز پڑھتے تھے، جسم لرزتا تھا، کانپتا تھا۔ آپ سے عرض کیا جاتا کہ حضور نماز میں اس قدر کیوں کانپتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے نماز میں لرز جانے اور کانپ جانے پر حیرت نہیں ہے، حیرت تو اس پر ہے کہ تم نماز میں کیوں نہیں کانپتے۔ اس پر حیرت نہیں کہ میں نماز میں کیوں کانپتا ہوں، حیرت اس پر ہے کہ تم نماز میں کیوں نہیں کانپتے۔ کیا غور نہیں کرتے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ کیا اس کیفیت سے تم آشنا نہیں ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، جس پر کچھ مخفی نہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور جسم نہ لرزے تو اور کیا ہو۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی دنیا کے بڑے بادشاہ کی خدمت میں جاتے ہو، حالانکہ وہ دنیا دار ہوتا ہے، لیکن جب جاتے ہو تو تمہارے بولنے میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، صحیح سے بات نہیں کر سکتے، صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہارے جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے، وہ جو ہر شے ظاہر اور شے باطن کو جانتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے خیال بدل جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام غزالی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں اس قدر محویت ہو جاتی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی محویت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، خاموش رہنے، کم بولنے، سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تعلق کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔